صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فہد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کا روحانی اور علم و فکر سے بھرپور پروگرام سفیر نور. ناظرین اکرام، آج کا پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک محترم عالم دین موجود ہیں اور آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی، اخلاق اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج میں قرآن پاک کا ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ سے گفتگو سے آغاز لوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کی مشکل کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی، جس کا ترجمہ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے 28. اے میرے رب، میرے سینے کھول دے، میرے کام کے لیے آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جب انسان کو کوئی مشکل ذمہ داری ملے تو وہ صرف اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ سے مدد، رہنمائی اور حکمت طلب کرے. آج کے پروگرام میں ہم اپنے محترم عالم دین سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن اور سنت ہماری روزمرہ زندگی میں کیا رہنمائی دیتا ہے، ہمارے اخلاق کیسے بہتر ہو سکتے ہیں اور آج کی مشکل دور میں ہم اپنے رشتے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. تو ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں اس پاک سفر نور کا آج کا خوبصورت اور روحانی سفر. ہمارے محترم مہمان عالم دین صاحب، کیسے ہیں آپ شایان صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ. آپ آئے، بہت شکریہ. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ایک مشہور نعت خواہ موجود ہیں. جنید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو بہت پیاری آواز دی ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، سرکار کی پیدائش کا مہینہ ہے جو کہ پورے عالم اسلام کے لیے رحمت العالمین ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کلام پیش کریں. میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا. اور سر پہ جو رکھ لوں میں نالین مبارک، سر پہ جو رکھ لوں میں نالین مبارک، نالین مبارک، شاہوں کے مقابل میرا سر کیسا لگے گا، شاہوں کے مقابل میرا سر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا. اور قسمت سے جو آ جائیں میرے گھر جو شہیدی، قسمت سے جو آ جائیں میرے گھر جو شہیدی، میرے گھر جو شہیدی، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا. غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر، غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا.
اور جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ، جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ، محمد کا قصیدہ، اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا، اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ملائکات جو ہے وہ درود بھیج رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے درود شریف کا عمل کا ثواب بہت جگہ بتایا اور بہت جگہ اپنے پاس رکھا ہے، اور کہیں تو اس کے درجات یہاں کے علاوہ جنت میں بھی بڑھا دیے گئے۔ تو بے شک جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہیں۔ جب آپ مدینہ شریف جائیں تو سرکار کے روضے پہ اوپر رکھا ہوا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جب میرا جانا ہوا پہلی دفعہ، تو جب میں نے دیکھا اوپر تو ایک لمحے ایسا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کہاں کھڑے ہو گئے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 7 ارب انسان ہے اور اس میں کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں۔ تو آپ کا وجود جو ہے، جب آپ کو وہاں اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے اور آپ روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو آپ کے ایک ایک بال، ایک ایک جسم میں ایک لذر ذرا ہوتا ہے کہ میں جن کے اوپر درود بھیجتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ کھڑا کر دیا لا کے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھیں تو اکثر کہ ابابین جو بھی پرندے وہ سرکار کے روضے کے اوپر سے نہیں، سائڈوں سے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک احترام اللہ نے رکھا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد میں جس کا ترجمہ ہے کہ میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو، تو ایک اداب رکھا ہے۔ اور آپ جو ہے یہ سمجھیں کہ ملائکات کو کوئی 70,000، میں وہ پڑھ رہا تھا روایت، اس کے اندر کہا کہ 70,000 سال کے بعد جو ہے ایک فرشتے کا نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد وہ زندگی میں تعداد اتنی، وہ دوبارہ پیش نہیں ہو پاتا سرکار کے روزے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرکار کے روزے میں وہاں تشریف جب آپ لے جاتے ہیں تو جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں اور بے شک وہ سلام قبول ہوتا ہے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شفاعت کروں گا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی امت کے لیے قربانیوں میں، تکلیفوں میں گزار دی، حالانکہ چاہتے تو بادشاہت تو ان کے پیر کی دھول تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور ان سے پہلے جو نبی آئے وہ ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے، حضرت ابراہیم سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اس کا پیمانہ ہی کچھ اور تھا، کہ وہ جب معراج کا واقعہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے ایک جگہ پہ آ کے روک دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میرے وجود کی انتہا ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا جو نور ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بے شک نور سے ملا، اور اللہ رب العزت نے جب ملاقات کی اور اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کرائی، تو بے شک ہم وہ نبی کی امت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے باروز قیامت شفاعت رکھی ہے، اور ایک نبی نے اپنی نبوت چھوڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو میں اب سوال کی طرف آتا ہوں، اور علامہ صاحب آپ سے سوال کروں گا۔ ابھی میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا پڑھی تھی، اس کا میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کا تھوڑا سا آپ تذکرہ کرتے ہیں، اور عوام کو یہ بتائیے، جو دیکھ رہے ہیں ناظرین، ان کو یہ بتائیے کہ اس کے ہماری عام زندگی کے اندر قرآن اور سنت سے ہم اس سے پیغام سے کیا سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے اندر قرآن مجید میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، بیسیکلی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش کا جو واقعہ ہے وہ کتنا طویل واقعہ ہے کہ آپ کی جو پرورش ہوئی ہے وہ فرعون کے دربار کے اندر ہوئی ہے، اور جب دربار فرعون کے اندر آپ کی پرورش ہوتی ہے تو جب وہی آپ ایز اے پریچر فرعون کے سامنے تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں تو فرعون اور جو دیگر وہاں کا طبقہ ہوتا ہے وہ ایک دم متاثر ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ بظاہر مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے پاس جاب کرنے جاتے ہیں، کسی کے پاس ایز اے امپلائر کوئی کام کرے، وہ ہماری ٹریننگ کرے اور اس کے بعد ہم جا کر اسی کی لیول کی بات کرنا شروع کر دیں، بلکہ وہ جس لیول پر کھڑا ہوا ہے، فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، حضرت موسیٰ ڈینائی کر رہے ہیں کہ تو خدا نہیں ہے، اس لیول کی پریچنگ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ تمہیدی طاقت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ قال رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے صدر کو، میرے سینے کو کھول دے، کیونکہ جب سینہ جب اس کے اندر اللہ رب العزت کا نور داخل ہوگا تو کلام پھر زبان سے نوری کلام داخل ہوگا۔ پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ اللہ میرے لیے یہ کام آسان فرما دے، کیونکہ بظاہر یہ کام تبلیغ کرنا آسان لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ جس کے سامنے تبلیغ کر رہے ہو کہ وہ کتنا بڑا وہ دعوے دار تھا اور کتنا بڑا اس نے لوگوں کو پورا واقعہ، پھر وقت کی طوالت اجازت نہیں دیتی کہ ریمائنڈ کیا جائے کہ وہ صرف میں اشارہ کرتے ہوئے ناظرین کی طرف گزر رہا ہوں کہ تفاصیر میں موجود ہے کہ کتنے ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کروا دیا تھا کہ صرف کہ اس بچے کی پرورش نہ ہو سکے کہ جو میرے آگے کھڑا ہو جائے گا، آج وہ بچہ کھڑا ہونے جا رہا ہے، تو اس کے لیے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ اللہ میرے لیے یہ کام آسان فرما، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ اللہ میری زبان کو کی گرہ کو کھول دے، یعنی جو زبان کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں جو بظاہر لکنت کے طور پر آ جاتی ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں، کیونکہ اس میں ایک واقعی کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ انگورہ رکھوا دیا گیا تھا زبان کی طرف، یہ اس کی طرف اشارہ قرآن نے اشارہ فرمایا کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری بات کے اندر یا اللہ فقہ عطا فرما، یعنی فہمت عطا فرما۔ ادھر میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ قرآن یہ پیغام دیتا ہے ہمیں کہ چاہے رب کی بارگاہ میں جتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہو، پہلے رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اللہ کے نبی یہ پیغام دے رہے ہیں ہمیں کہ اس سے مانگو، اور پھر وہ کام کیسا آسان ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ پھر کس طرح تبلیغ کرتے ہیں اور پھر کس طرح وہ طوفان نوح، یہ سارا واقعہ حضرت موسیٰ کا آتا ہے۔ ادھر قرآن سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ آج جن بچوں کی زبان میں لکنت آتی ہے تو بہت سے والدین پریشان ہوتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، تو قرآنی نسخہ یہ ہے کہ یہ جو آیات ہے کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، تو ان آیات کو پانی پہ دم کر کے پڑھائیں، اللہ رب العزت سے شفا عطا فرمائے۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف جائیں گے، کیونکہ اس وقت ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو اس وقت عرب کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ابھی بھی آپ جاتے ہیں جب مکے کے اندر تو ابھی بھی مقام موجود ہے کہ جہاں پہ بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اور بڑی کوشش کی لوگوں نے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ سراؤنڈنگ میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے، کنسٹرکشن بڑھ رہی ہے، لیکن وہ مطلب کئی سو سال، آج 1500 سال کم بیش ہو گئے، انہوں نے کوشش کی کہ اس کو توڑ دیں یا کچھ بھی کر دیں، لیکن کوئی ایسا مشین نہیں بنی جو اس کو 1 انچ بھی ادھر سے ادھر، کیونکہ وہ اللہ نے ایک عبرت کے لیے رکھا۔ تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر کہ یار عورتوں کو مطلب لبرٹی نہیں ہے، لبرل، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اصل عزت عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دی، بلکہ پوری آیت اتار دی سورہ النساء اللہ نے قرآن پاک میں، تو وہ عورتوں کے لیے، عورت کے اوپر، تو عورت کا جو مقام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں وجود میں آنے کے بعد جو ان کی پیدائش ہوئی، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بچیوں کو زندہ گاڑنا بند کر دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیشک آل بھی ہماری ماں جو اماں فاطمہ ہے ان کی آل سے چلی، جہاں سے پوری ہم یہاں تک آج ہمارے پاس اسلام آیا، تو وہ پورا واقعہ کربلا کا، اور یہ پورا ہوتے ہوئے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ اس وقت عرب کے اندر جہالت تھی، سب سے بڑی جو اس کی مثال ہے ابو جہل، اور اس طرح کے اور بھی لوگ تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک جگہ تو آپ دیکھیں جب طیف کا واقعہ ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، تو جبرائیل امین آئے آپ کے پاس، یا رسول اللہ آپ حکم دیں کہ میں ان کو ایسے ملا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ان کو دعا دی، کیونکہ وہ رحمت العالمین تھے، انہوں نے ہر کسی کو معاف کیا۔ تو اس کے بعد جب تھوڑا آگے بڑھے اور سارے معاملات بیٹھے، دین جو ہے عرب سے اور آج یہاں تک پہنچا،
تو آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ ربیع الاول کا مہینہ کتنا خاص ہے ایک مسلمان کے لیے، اور ساتھ ساتھ دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کا ذکر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھے تمہیدی کلمات اور ایک تمہید باندھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جو واقعات پیش آئے اور آپ کے آنے سے سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے، کہ وہ عرب کی سوسائٹی جو زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کو زندہ درگور کر دیتی تھی، والدین کو بالکل ادب نہیں کیا جاتا تھا، ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، حتیٰ کہ عالم یہ تھا کہ کسی کے گھر پہ بیٹی کی ولادت ہو جائے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت یہ ذرا غور سمجھنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں یہ تقریباً 150 سال کا عرصہ ٹائم پیریڈ رہا، جس کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے۔ اس دوران کوئی نبی کوئی رسول تشریف نہیں لائے، تو اس وقت جو سوسائٹی کا عالم تھا وہ پورا یوں کہہ لیجئے کہ سسٹم تباہ اور برباد ہو چکا تھا۔ عرب ظلم کی چکی کے اندر پس رہے تھے، ظلم و زیادتی بڑھ چکی تھی، بیٹیوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ظلم جبر اس قدر کیا جاتا تھا کہ آپس میں قبائل کی جنگ بندی ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھیں، اور جنگ بندی کے لیے کوئی طریقہ کار اپنایا نہیں جاتا تھا۔ اب اس وقت آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے نا وہ اسپیسیفک ایریا کے لیے آتے تھے، کہ مثال کے طور پہ اگر میں آج کی ٹرم یوز کروں تو اگر کوئی نبی کراچی کے اندر تشریف لائیں تو وہ اگلے دوسرے ان کی رسپانسبلٹیز کراچی کے دائرے تک ہوتی تھی، پھر حیدرآباد کے لیے الگ نبی، لیکن نبی کریم تو خاتم النبیین ہیں۔ تو آپ جب تشریف لائے تو جس وقت پوری انسانیت گمراہ ہو چکی تھی، یعنی when all the nations were in need of one، یعنی جب کسی ایک ایسے کی ضرورت تھی کہ جب وہ آئے تو اس سے پورا سوسائٹی اور پورے معاشرے کے اندر تبدیلی رونما ہو جائے، تو when اللہ تبارک و تعالیٰ sent the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم for the all world، یعنی پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے نبی کریم کو بھیجا۔ اچھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بات کو کروں گا ایڈ کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر آئے، باقی جتنے بھی نبی ہیں وہ فلسطین کی سرزمین پہ اترے، وہ دیگر فلسطین کی سرزمین پر اترے اور دیگر سرزمین خطہ ارض پر آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے عرب کی طرف بھیجا گیا، جس سے عرب کی شان و رتبہ بڑھ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے آنے سے پہلے ہماری دنیا میں ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایونٹ کیا جاتا ہے نا، جتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے تو اس کی اتنی بڑی سیلیبریشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ شادی ہوتی ہے تو پہلے سے اس کی تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ اب کائنات کی وہ ہستیاں آ رہی ہیں کہ جن کے لیے کائنات بنی ہے، وجود کائنات آ رہے ہیں، وجہ تخلیق کائنات آ رہے ہیں، تو نبی کریم سے پہلے تو کچھ بشارت دی گئیں۔ اب میں واقعوں کے صرف اشارے طرف کرتا ہوا جاؤں گا کہ آپ دیکھیں کہ وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب کعبے کی طرف ابرہہ نے وہ ہاتھیوں کا لشکر بھیجا، وہ بالکل ہو گئی۔ اچھا ادھر نجران کی طرف ایک آگ جلتی تھی جو کبھی بجھتی نہیں تھی، نبی کریم کی ولادت سے قبل وہ آگ بجھ گئی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے جو نبی کریم کی بشارت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے۔ اچھا اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو آپ کی ولادت اس ہوئی کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا کی ولادت ہوئی تو آپ کے جسم اقدس سے ایسا نور چمکا کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم کی جب ولادت ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ، بالکل میں مختصر سیرت کو لے دیتا ہوں وہ چلتا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، آپ کو وہاں چراغ روشن ہوتا ہے، اور یہ سارے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معجزات ہیں۔ ادھر میں ایک اہم اشارہ دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو سوسائٹی کا حال تھا کہ جس وقت عرب معیوب سمجھتے تھے بیٹی کا ہونا، جس وقت عرب یہ سمجھتے تھے کہ بیٹی کا ہونا زندہ درگور کر دینا یہ بہت پراؤڈ فیل کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر نبی کریم نے بیٹی کی عزت کو کیسا بڑھایا کہ کائنات جن کے ادب میں کھڑی ہوتی ہے، کائنات جن کی رفعت میں کھڑی ہوتی ہے، کائنات جن کی عزت کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ادھر پریکٹیکل سولوشن کر کے دکھایا کہ جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، نبی کریم اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے اور آپ کا چہرہ مبارک اور آپ کا فورہیڈ چومتے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ وہ پریکٹیکل عمل تھے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ وہ جو عرب کی سوسائٹی تھی کہ جو بالکل گمراہ اور بالکل ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، اس وقت آپ نے اپنا یہ کردار پیش کیا اور اس وقت عورتوں کا عزت کو پامال ہونے سے بچایا اور عزت کو عورت کو مزید عزت دی۔ تو یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے دین خیر خواہی کا نام ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیر کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے رہنما اور عام مسلمانوں کے لیے۔ یعنی ہمارا دین صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ خلوص، سچائی، اچھے اخلاق اور ایک دوسرے کے لیے بھلا چاہنے کا نام ہے۔
تو اسی حدیث کی روشنی میں آپ سے ایک سوال عرض کر رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حدیث میں فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، آج کے زمانے میں جہاں ہم دیکھتے ہیں نفرتیں ہیں، اختلافات ہیں، ایک دوسرے پر تنقید ہے، ایک دوسرے پہ حقوق مارنے، حقوق العباد کی طرف آ جاتا ہوں، تو اس حدیث کو اگر ہم رکھیں اس کی روشنی پہ تو اپنی زندگی میں کیسے عمل میں لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اگر دیکھیں اسلام تو اٹ سیلف، اسلام کا معنی یہی ہے کہ سلامتی، یعنی جو ہمارا جو اسلام شروع ہوتا ہے وہ خیر خیر سے ہی شروع ہوتا ہے. اسلام کے اندر جو ہم سلام کرتے ہیں، ہمارا تکیہ کلام جو کہتے ہیں نا وہ اسلام کا سلام ہے، کہ ہم کہیں ملتے ہیں تو کسی سے سلام کرتے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ ہمیں شروع سے ہی امن کا، سلامتی کا اور خیر خواہی کا درس دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، اور اگر وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو اس کے لیے خیر اس میں ہے کہ وہ خاموش رہے. یعنی کہ اس میں بھی ایک بات یہ سکھائی گئی کہ اگر ایک مسلمان ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ خیر کی طلب کرے اور خیر کے ساتھ ہی دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے. اسی لیے نبی کریم نے یہ پیغام دیا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور پھر اسی کی طرف آگے بڑھتے ہوئے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یعنی یہ حدیث ہمیں تمام احادیث کا مجموعہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر اسٹینڈ کرتے ہیں اور رہتے ہیں تو ہمیں صرف اپنے آپ کے لیے نہیں سوچنا، بلکہ اسلام یہ دیتا ہے پیغام کہ ہمیں دوسروں کے لیے خیر خواہی سوچنی ہے. وہ اس طریقے سے کہ جس طرح فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ زبان کے ذریعے سے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے، کسی کی دل آزاری کی جاتی ہے، کسی کے ساتھ نفرت کا بول دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ بالکل ڈسہارڈ ہو کر وہ ہم سے متنفر ہو جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے آج کے ڈیجیٹل ایج ہے جس کے اندر اے آئی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، یہ چیزیں جو ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، گلوبل سیولائزیشن کا دور ہے نا آج. تو نبی کریم کی وہ حدیث بھی ادھر ریلیٹ ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھ سے آج یہ جو سارے گناہ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ کس کے لیے کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارے ہاتھ سے تو ہو رہے ہیں نا. اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا کہ ہم آج کل دیکھیں کہ ہم کوئی سنی سنائی وہ باتوں کو اگر ہم رکھیں تو ادھر سے ہم نے ایک چیز سنی اور آگے بڑھا دی جی، اور بغیر کسی تحقیق کے ایک تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ وضاحت نہیں ہوتی کہ فلاں سے، اگر مثال ہے یوسف صاحب سے یا شیان صاحب سے یا ایکسرسائز سے ہم نے سنا کہ یار یہ لکھا ہوا ہے اور ہم آگے بڑھا دیتے ہیں، اور ان کی جو پرسنالٹی پہ ہم نے اٹیک کیا ہوتا ہے، ان کے گھر کے معاملات، ان کے کاروباری معاملات بگڑ جاتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے، اس کے ہمیں اللہ کے آگے جواب دینا ہے. تو یہ سوالات کو میں کنٹینیو کروں گا. ایک ناظرین اکرام، اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں. تھینک یو. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. مولاي صل وسلم دائما ابدا على بك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ناظرین اکرام، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں. اس کے ساتھ ہی ہم ایک ہماری نعت خواں ہیں ربیہ شیخ، اور میں ان کو مدعو کروں گا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کے اشعار پیش کریں. خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز بے خود کیے
جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو اور بغداد کا میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اسی کے ساتھ ہم اپنے مہمان کی طرف دوبارہ آتے ہیں. علامہ صاحب ماشاءاللہ جو گفتگو میں کر رہا تھا اس وقت تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا بریک سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو بریک سے پہلے جو چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اسلام جو ہے خیر خواہی کا درس دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام نے جہاں ہمیں دوسروں کے اپنے لیے خیر خواہی کے لیے طلب کرنے کا حکم دیا وہاں دوسروں کے لیے بھی دیا. یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے کرائٹیریا تخلیق فرمایا ہے اس کائنات کے اندر کہ جس طرح ہم نے رہنا ہے صرف اپنے لیے نہیں سوچنا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو. آج ہماری یہاں اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تو وہ چیز پسند کرتے ہیں معاذ اللہ کہ جو بچی ہوئی چیز ہے وہ ہم پڑوسی کو بھیج دیتے ہیں, جو ہم نہیں پہنتے چیز وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا وہ کروں گا کہ ہم نے بالکل آپ نے اچھی بات کی لیکن آج کے زمانے میں نا ہماری نفرت اختلاف ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے ناراض ہونا جانا بغض حسد یہ بڑھ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں ہم دین سے تو بے شک دور ہیں, ہمارے پاس علم ہے لیکن عمل کا نہیں ہے معاملہ. تو اس پہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی. اور میں آپ کے میسج لاسٹ کوشچن کی طرف بھی آؤں گا کہ آج ربیع الاول ہے اور ہم اس وقت جو ہے وہ سیرت النبی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بینگ این عاشق رسول ہم سب اپنے آپ کو عاشق رسول کلیم کرتے ہیں. تو کیا یہ اختلافات, کیا یہ ایک دوسرے سے دوریاں, کیا ایک دوسرے سے حسد, کیا یہ ربیع الاول کے مہینے میں اور ایک عاشق کو ربیع الاول کیسے یہ سب چیزیں ختم نہیں کرنی چاہیے اور عید الميلاد النبی کیا ان چیزوں کو بھی ختم کرنے کا نام نہیں ہے؟ تو اس پہ تھوڑا سا ایک میسج دے دیجیے اپنے ویئرز کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یقیناً خوشی کا پیغام لاتی ہے کہ جس طرح قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل اور رحمت عطا کی جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر خوشی مناؤ. اب یہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ میں مختصر عرض کرتا چلوں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں رحمت بن کر تشریف لائے اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی یعنی جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل اور رحمت مل جائے تو اس پر خوشی مناؤ. تو یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے. اب ہم اس خوشی کو میلاد کا نام دیتے ہیں. میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ ہم بیٹھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, آپ کا رویہ, جو اس وقت کے معاملات ہیں آپ بیان کرتے ہیں. آج مجھے اور آپ کو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے سیرت مصطفیٰ کی طرف کنورٹ ہوں. یعنی اگر میں آج کی ٹرم میں یوز کروں تو ہمیں میلاد کی سیلیبریشن سے ٹرانسفارمیشن کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانا ہوگا. وہ اس طریقے سے کیونکہ میلاد ہماری ابتدا ہے, منزل نہیں ہے. میلاد منزل ہماری سیرت مصطفیٰ ہے. اگر میں اور آج آپ میلاد کے اندر آئیں, ہمارے رویے میں ایسی تبدیلی آئے کہ ہم صبح فجر کی نماز میں ہمارا نوجوان ملے, امام صاحب اس سے پوچھیں کہ بھائی کیا ہو گیا خیریت فجر کی نماز میں, وہ کہے کہ رات ان کا میلاد سنا ہے کہ جن کی آنکھوں, جنہوں نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کوئی کاروباری حضرات اپنے کاروبار سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو برابر والے سیلز مین اس سے پوچھیں کہ بھائی کاروبار میں جھوٹ نہیں کرتے, بڑی دیانت داری کے ساتھ کرو, تو وہ کہے کہ رات ان کا میلاد سنا ہے کہ جنہوں نے فرمایا کہ سچے اور امانت دار تاجر بروز قیامت انبیاء کی صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے. تو یہ بھی ایک میلاد منانے کا طریقہ ہے کہ کوئی جو والدین کا نافرمان ہو وہ اپنے والدین کی خدمت کرے, والدین حیران ہو تو وہ کہے کہ رات ان کا میلاد سنا ہے کہ جنہوں نے فرمایا
فرمایا کہ جس کے والدین جس سے راضی تو میں اس کا اللہ بھی اس سے راضی. تو اب ہمیں چاہیے کہ یہ والا میلاد بھی ہمیں منائیں اور میلاد مصطفیٰ سے ہم سیرت مصطفیٰ کی طرف کنورٹ ہوں. ناظرین اکرام، آج کا گفتگو سے ہمیں ایک بہت خوبصورت پیغام ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل ذمہ داریاں آئیں تو سب سے پہلے اللہ سے مدد، رہنمائی اور آسانی طلب فرمائیں. جیسے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم پیش کیا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے. یعنی ہمارے دین صرف عبادت تک محدود نہیں جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا، بلکہ خلوص، سچائی، اچھا اخلاق اور ایک دوسرے کے لیے بھلانا، بھلائی، رہنمائی، یہ سب ہمارا دین ہمیں درس دیتا ہے. یاد رکھیے، دنیا میں کامیاب ہونا اچھی بات ہے، لیکن اصل کامیابی ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں. دنیا میں نام بنانا اچھی بات ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ جب دنیا سے گزر جائیں تو لوگ آپ کو اچھے ناموں سے یاد رکھیں. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک نعت خواں موجود ہیں، خضرہ ناز صاحبہ. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار پیش کریں. سبحان اللہ. سے بلاوا رہا ہے میرا دل، مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل، مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جتنا لنگر کھا رہا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ناظرین اکرام، اپنی زندگی کو اتنا روشن بنا دیں کہ آپ کے اخلاق سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی زبان کسی کا دل نہ توڑے، اور آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ یہ واقعی میں عاشق رسول ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ قرآن نازل فرمایا. ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو آئیے آج سے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں کہ اپنے کردار کو ایسے کردار بنائیں گے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ بولیں کہ یہ واقعی میں عاشق رسول ہے. اور اللہ کی کتاب کو، یہ ہمیں سمجھنے کے لیے کتاب دی گئی ہے، تو اس کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تو آج کا پروگرام بہت ہی الحمدللہ اللہ نے ہمیں شرف بخشا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کلمات پڑھے. اللہ تعالیٰ آپ کا دیکھنا، ہمارا پڑھنا اور تمام جو میرے ویورز ہیں ان کا سننا قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اور ساتھ ساتھ اس وقت ہمارے جو بچے ہیں اس میں ہم نے نعت کمپٹیشن رکھا ہوا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آج 9 ربیع الاول ہے اور یہ 12 تک چلے گا مزید، تو جس کو اس میں شرکت کرنی ہے دیے ہوئے نمبرز پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اور ان کے لیے جو تحفے بھیجے ہیں آج ایکوا اورنج کے لیے، ہم ان کے اسپانسر کے لیے شکریہ ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے الوداع لوں گا. آپ کا ہوسٹ سید فہد جعفری. انشاءاللہ ملتے ہیں. السلام علیکم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا